بتا دیا ہمیں دونوں باتوں کا. دیکھو اگر اختیار کی بات آ جائے، اختیار اللہ کو ہے. کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، اس کے علم میں ہے، اس کی مرضی میں نہیں. اگر ہم اس کو اس کی مرضی پر قائم کر دیں تو پھر ہم سب بے گناہ ہیں. نہ ہماری نیکی اپنی، نہ ہماری بدی اپنی. ہمارا ایمان اس بات پر ہے نا کہ جب اس نے کائنات بنائی تو اس نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے، یا اس نے اس کو ڈکٹیشن دی کہ ایسے 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 لکھتا جا. اگر وہ ڈکٹیشن دیتا جاتا کہ اتنے کافر لکھ دے، اتنے مومن لکھ دے، فلاں فلاں کو کافر لکھ دے، فلاں فلاں کو مومن لکھ دے، تو کیا نتیجہ نکلتا؟ ظلم ہوتا کہ وہ ایک طرف کا ہو گیا. اب میں تو کچھ بھی کروں، میں اچھے بھی عمل کروں تو سمجھ لو جاؤں گا تو جہنم میں ہی، کیونکہ میرا نام جہنم میں ہی لکھا ہوا ہے. تو پھر اچھا عمل کیوں کروں بھائی میں؟ اور میں تو جنت میں جاؤں گا، میرا نام تو جنت میں لکھا ہوا ہے، تو مجھے کسی عمل کی کیا ضرورت ہے؟ میں دنیا کے مزے کیوں نہیں کروں؟ پھر تو وہ بات ہوتی کہ فرعون جیسے دنیا گزارتے اور موسیٰ جیسی آخرت دیتے. ایسا نہیں کیا. فرمایا کہ لکھ دے جو کچھ ہونے والا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کہ کسی شخص نے آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا حکم پیڑ بھی بناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیسے؟ آپ نے فرمایا جاؤ بولو کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے. پیڑ آ گیا چل کر. تو کہنے والا کون تھا؟ کہنے والا تو کافر تھا، پیغام لے جانے والا اس تھا، لیکن حکم کس کا تھا؟ اب یہاں کافر کا کفر ختم ہو گیا. اس کی اب کوئی مومن جا کے کہتا کسی پیڑوں سے کہ تجھے بلا رہے ہیں، ذرا پیڑ آ جائے. تو اذن دے کے کافر کی زبان کو آپ نے کس کمال پر پہنچا دیا کہ درخت بھی چل پڑا. تو اسی طرح سے اللہ نے قلم کو اذن دے کر تمام علم وہ جو ہونے والا تھا تخفیف کر دیا، سبحان اللہ. اور اس قلم نے لکھ دیا. سبحان. اب یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تھا، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں رہے گا. لیکن اللہ کی مرضی میں نہیں رہے گا. اس نے تمہیں اسی لیے نیک اور بد کی بشارت دے دی، علم دے دیا، علم دے دیا، توفیق دے دی، جو کچھ دینا تھا اس نے سب دے دیا. یہاں تم بالکل نہیں ڈالو، یہاں تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو 50-50 ہو جاتا ہے. جیسے کہ حضرت علی نے ایک نے آپ نے پوچھا کہ یا علی، اللہ کو بندے نے کتنا اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کھڑا ہو گیا. آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، نے ایک ٹانگ اٹھائی. آپ نے کہا دوسری اٹھاؤ، نے کہا نہیں یہ تو نہیں اٹھ سکتی. تو آپ نے فرمایا جو تم نے اٹھائے یہ تیرا اختیار، اور جو نہیں اٹھ سکتی یہ تیری تقدیر. یہ اتنا اختیار ہے تیرا. تو 50-50 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار کی بات یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے آئے نہیں آئے.
اپنی مرضی سے جاؤ گے؟ نہیں. نہیں جاؤ گے. جو رزق تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہو تم نہیں کھاؤ گے، اور جو لکھ دیا ہو تم ہی کھاؤ گے. تمہارا دل بھی نہیں ہے تو کھاؤ گے، تمہارا ارادہ نہیں ہے کھاؤ گے. اور جس پر تمہارا ارادہ ہے، پوری نظر ہے، پوری طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور وہ تم لینا چاہتے ہو لیکن تمہارے نصیب میں نہیں ہے، نہیں مل سکتا. کچھ یہ 50-50 ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے میں مالدار ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں غنی ہو جاؤں، نہیں ہو سکتا. نصیب لکھا گیا، تدبیر کرتا رہے. اگر کبھی ہے تو تیری تدبیر تیری تقدیر سے مل جائے گی. میاں اگر کوئی تدبیر نہ کرے اور اس کی تقدیر میں جو لکھا ہو تو پھر اس کو مل کے ہی رہے گا. یہ کیا؟ مل کر ہی رہتا ہے، مل کر ہی رہتا ہے. لیکن صرف بات اس لیے ہے کہ کچھ باتیں ہیں تحت الاسباب جی. اور کچھ باتیں ہیں فوق الاسباب، کہ جو فوق پر بھی ہو، اسباب پہ بھی حکومت نہیں ہے، فوق پہ ہے. صحیح. تو جو تحت الاسباب ہے، دنیا کی کثرت تحت الاسباب ہے. صحیح. چونکہ دنیا کو اس نے اسباب کے تحت رکھ دیا، سسٹم ہے، سسٹم بنا دیا، ازل پر ہے. یہ تحت الاسباب ہی رہے گا. اب فوق الاسباب کبھی کبھی صادر ہوگا، کیونکہ وہ محتاج نہیں ہے، اس لیے فوق الاسباب بھی ہوگا. اس کی وہ اپنی بے پرواہی، لاپرواہی، سمجھیت سب دکھاتا ہے. اور اس کی مثالیں ہیں. آدم علیہ السلام کو انہوں نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. حوا ہوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا. حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. سب کر دیا. اونٹنی کو آپ کی حضرت صالح علیہ السلام بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیا. وہ دھمبا جو حضرت اسماعیل کے لیے آیا تھا جنت میں، بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوا تھا. تو یہ دکھایا انہوں نے وقتاً فوقتاً کہ میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہوں. ورنہ تم یہ کہتے اگر عیسیٰ بغیر باپ کے نہیں ہوتے، تم کہتے بغیر باپ کے پیدا کر ہی نہیں سکتا تھا. کر کے دکھا دیا. بغیر ماں کے بھی کر کے دکھا دیا، بغیر ماں اور باپ کے بھی کر کے دکھا دیا. مقصد یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن اکثریت اور کثرت جو ہے وہ تحت الاسباب. تو بات صرف یہ ہے کہ جب ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے، اولیاء اللہ کو کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کو کون سا علم دیتا ہے؟ اولیاء اللہ کا علم جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ان کو علم لدنی علم لدنی ہے. تو علم لدنی ہے کیا چیز؟ علم لدنی کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو ہماری تمہاری سمجھ میں نہ آتا ہو. سبحان اللہ. کیونکہ دنیا میں ہی ہے نا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ بندے کو سمجھ میں آنے والا ہے. علم لدنی سے معرفت مراد ہے، اور معرفت سے مراد یہ ہے کہ وہ حقائق الاشیاء کو پہچان لیتا ہے، اشیاء کی حقیقت کو جان لیتا ہے. میں نے کیا تو مل گیا، یا اس نے کیا تو مل گیا. اب جو نہیں کرتا آرام اللہ کے چکر میں رہتا اس کو نہیں ملتا. تو اس میں جو نا کثرت حاصل ہوگی یا اس کی تھوڑی سی یہ کیا ہوتا ہے؟ دو راستے ہیں. ایک وہ راستہ کہ جو ہدایت کا ہے، اور ایک وہ راستہ جو گمراہی کا ہے. ایک وہ راستہ جو ہدایت کا ہے وہ آزمائش کا ہے، مشکل راستہ ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
کیونکہ آزمائش کو بہترین اور احسن طریقے سے گزارنے کا طریقہ صبر ہے، راستہ۔ اب یہ تو ایک راستہ ہو گیا، اب ایک راستہ ہے گمراہی کا۔ گمراہی کے راستے کا جو سرغنہ ہے وہ ہے شیطان، ابلیس۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں قوت عطا فرمائی، اس بات کی کہ دنیا کا کوئی بھی نعمت ہو وہ میرے ذریعے حاصل ہو سکے، مجھ پر سو قدرت ہے۔ جس چیز پر شیطان کو قدرت دے دی گئی وہ نعمت نہیں رہی، پھر فریب ہو گئی۔ سمجھنا بات کو، یہ بات ہے بظاہر دیکھنے میں نہیں، نعمت ہے مگر فریب ہے وہ۔ اب دنیا پر اس کو دے دی گئی، پوری دنیا پر قدرت، اللہ تو پوری دنیا نعمت نہیں رہی، فریب ہو گئی۔ فریب ہو گئی۔ اب جب پوری دنیا فریب ہو گئی تو پھر نعمت کیا رہی؟ تو تمہاری چاہت تو فریب پر ہے۔ اب جب تم فریب، شیطان اور نفس شیطان کا وزیر ہے، تو وہ کہتا ہے اس کو، اپنے وزیر کو، کہ کیا ہوا، تو ترقی نہیں چاہتا؟ تو ابھی تک میرے پاس کوئی لایا نہیں گھیر کے کسی کو؟ تو وہ کہتا ہے آقا اس کو اس نعمت کی ضرورت ہے۔ تو پھر اس سے کہتا ہے نفس سے کہ اب تدبیر ڈال اس کے دل میں، کہ اس کو اس کا کسی کی جائیداد قبضہ کر کے کرے، کوئی بھی نہ جائے، کوئی بھی نہ جائے اس کا۔ پھر وہ اس کا آتا ہے کہ ایسا کر لے، تدبیر ڈالتا ہے، شیطان مدد کرتا ہے، وہ فریب میں آ جاتا ہے۔ شیطان کا مقصد ہی ایک ہی ہے۔ تو پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے دام میں نہیں آئیں گے؟ صبر کر کے بیٹھے، اس لیے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تدبیر پہ نہیں جاتے وہ۔ ہاں، کیونکہ صبر جو ہے وہ نفس کا دشمن ہے، اور نفس صبر کا دشمن ہے۔ نفس کی جو کاٹ ہے وہ صبر ہے۔ اچھا، اب رہ گئی دنیا میں نعمت کیا ہے، یہ بھی بات ہے۔ دنیا میں نعمت سے خالی نہیں ہے، دنیا میں نعمت ہی صبر ہے سبحان اور حق ہے، کہ جو حق کے ساتھ صبر کیے بیٹھا رہا وہ نعمت میں ہے۔ کیوں؟ تم کہتے ہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب؟ تیری بات کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کیا چاہتے ہو؟ دنیا چاہتے ہو اس سے؟ کوئی کیا چاہتے ہو مدد میں؟ تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ مدد چاہتے ہو اس سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم اس کی مدد کے بغیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب کہیں مومنین، کہیں مسلمین ہیں ان میں؟ نہ کوئی مومن ہے، کوئی مسلم ہے نعمت والا۔ جب صالحین تک آ گیا مومنین مسلم، تو مومن و مسلمین بھی کہہ دیتا۔ صالحین تک ٹھہر گیا، صالحین بھائی یہی نعمت ہے، یہی نعمت والے۔ کیوں کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی کہ صرف صالحات بھی نہیں ہے، کہ اعمال صالح کی بھی ضرورت نہیں ہے خالی،
حق کے ساتھ ہو جا اور صبر کے ساتھ ہو جا. جب دونوں آگے کانسیپٹ پورے کرے گا جب یہ دو پورے ہوں گے اور پھر صالحین میں آئے گا. شیطان کے ساتھ اتنی آسانی سے مل رہا ہے اور رحمان کے ساتھ اتنی مشکل سے مل رہا ہے. ہاں جنت بنائی جب اللہ تعالیٰ نے اور جب دوزخ بنا لی، دونوں چیزیں تیار ہو گئی، تو جبرائیل رب کے بہت نزدیک رہے ہمیشہ سے. روح القدس ہیں تو تمام فرشتوں میں سب سے نزدیک اللہ کے آپ ہی ہیں. آپ نے عرض کری ہے میرے رب، ہم نے سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد کہا کہ میرے رب جو تو نے یہ دو چیزیں بنائی ہیں یہ مجھے دکھا دے. تو جو خواہش ظاہر کری آپ نے، عمر جاؤ اے جبرائیل دیکھو تم ہو جانا ہم نے کیسی بنائی. آئے دیکھنے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، آئے اور کہنے کہ اے میرے رب کیا کمال بنایا تم نے. لیکن تیری جنت تو بڑی واقعی ایک ٹھکانہ ہے رہنے کا، لیکن جہنم تو بہت خوفناک ہے، اس میں تو کوئی بھی جانا پسند نہیں کرے گا. تو کہاں ہاں اے جبرائیل تو صحیح کہتا ہے کہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں تو سبھی کی خواہش ہوگی، اور جہنم عذاب کی جگہ، یہاں کون جائے گا. اب تو نے ان جگہیں ٹھکانے دیکھ لیے، اب تو ان کے راستے بھی دیکھ لے کہ جس راہ سے گزر کے اس جگہ جائیں گے. اچھا دکھا. اب جب دکھایا تو آپ سجدے میں گر کے رونے لگے. کہنے لگے جبرائیل کیا ہوا؟ کہا اے میرے رب جنت میں تو کوئی جاتا نظر نہیں آتا ہے، بہت کٹھن راستہ ہے، بہت مشکل ہے یہ تو جانا یہاں سے تو، لیکن یہ تو بہت آسان راستہ ہے، سارے اسی کھڑے میں گرے گے جا کے، کیونکہ یہ راستہ جیسا سجایا ہوا ہے تو سارے تو یہی آئیں گے. اور یہ جیسے کہ اجاڑ کھیڑا ہے، یعنی کہ جیسے ویران ہے، اور یہ جتنی مشکل ہے، دشوار گزار ہے یہ راہ گزر، یہاں تو کوئی نہیں آئے گا. تو کہا اے جبرائیل وہی لوگ ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ اسی راستے سے آئیں گے. تو بات یہی ہے کہ راستہ ہمیں ہی چننا ہے، آسان بھی اور مشکل بھی. اور پھر اللہ نے تو آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، اس دشوار گزار راستے میں سیڑھیاں بنا دی. یہ بھی بات ہے، خالی اس کو دشوار گزار نہیں رکھا، اس کو سیڑھی بھی بنا دی جس میں خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، خدمت خلق ہے، فطر ہے، بہت کچھ ہے، حقوق العباد ہے، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے احسان ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، یہ لفٹیں ہیں، بلکہ کہ جو اس لفٹ میں سوار ہو چلا جا سیدھا، وہاں تو پھر بھی راستہ چلنا پڑے گا، یہاں تو سوار ہو جا. آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. اس وقت واقعی فرشتوں کے سامنے مشکل تھا، لیکن اللہ نے کیونکہ وہ مہربان ہے اپنی مخلوق پر، تو اس نے آسان کر دیا. لیکن عبادت کا راستہ خالی عبادت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے. ہاں جنت کا راستہ ہی خلق کی خدمت اور خلق سے محبت کا راستہ ہے. سبحان اللہ. بلا امتیاز، بلا امتیاز، امتیاز والے کام نہیں ہے. امتیاز کیا ہوتا ہے؟ خلق کی خدمت میں کوئی امتیاز نہیں. کوئی امتیاز نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ مسلم عیال اللہ، واہ الخلق عیال اللہ. الخلق ہے. سبحان. یہ خلق اللہ کا ہے.